بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز مکرم محترم اساتذہ اکرام، مشائخ اعظام، طلباء اکرام اور میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ آج ہماری بڑی خوش قسمتی اور بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک مجلس ختم بخاری کے سبق میں شرکت کی سعادت بخشی۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان شیخ القرآن والحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما ہے۔ چونکہ حضرت کراچی میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات حضرت کے تعارف سے ناآشنا ہوں۔ اسی غرض سے بس مختصراً حضرت کے اساتذہ کا نام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت نے کن کن اساتذہ، کن کن شیوخ سے استفادہ کیا۔ در حقیقت اس کی تو ایک بڑی طویل فہرست ہے، چونکہ حضرت کی عمر ابھی ماشاءاللہ 80-85 سال ہے، اور 7-8 سال کی عمر میں حضرت نے اپنا علمی سفر شروع کیا تھا۔ اب ایک ایک استاد کا نام لینا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن مختصراً صرف اس غرض سے تاکہ آپ حضرت کی یہاں تشریف آوری کو اپنے لیے باعث غنیمت سمجھیں، باعث سعادت سمجھیں، حضرت کے چند اساتذہ اور چند شیوخ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ حضرت نے امام الاولیاء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلی مرتبہ پڑھی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر پڑھی، اور حضرت کی فراغت جامع اشرفیہ لاہور سے تھی۔ مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیوخ اور اساتذہ میں سے تھے۔ دوسری مرتبہ حضرت نے تعلیم القرآن میں دوبارہ دور حدیث کیا، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے شاگرد رہے۔ اس کے بعد حضرت نے ملک کے عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر قرآن پڑھی۔ تو یہ تو 3 بڑے حضرت کے اساتذہ اور وہ شیوخ ہیں جن سے حضرت نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر مکمل پڑھی، اور الحمدللہ 40 سال سے حضرت دورہ تفسیر قرآن کروا رہے ہیں، شعبان اور رمضان میں جس کا انعقاد ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا۔ اور وہی حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ سلسلہ تصوف اور طریقت کے اندر حضرت کی سب سے پہلی بیعت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بیعت ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبد الغفور عباسی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کا اصلاحی تعلق اور بیعت رہی۔ ان کے وصال کے بعد خانوال شریف کے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء میں محتاج تعارف نہیں ہے، شیخ العلماء، شیخ المحدثین تھے، ان سے حضرت نے تعلق جوڑا اور اجازت و خلافت پائی۔ پھر ان کے وصال کے بعد شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی شیوخ اور اکابر کی صحبتوں سے حضرت نے استفادہ کیا۔ اسی طرح شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت کو اپنی طرف سے تبرکاً 4 سلاسل میں مدینہ پاک کے اندر اجازت سے نوازا تھا۔ یہ حضرت کا علمی اور تصوف کی لائن سے مختصر سا بس تعارف ہے۔ باقی نسب کے اعتبار سے حضرت کا تعارف یہ ہے کہ حضرت کے والد کا سلسلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو الحمدللہ حضرت نجیب الطرفین 70-75 سال سے حضرت الحمدللہ قرآن و حدیث کو بیان فرما رہے ہیں،
کئی تحریکوں میں، خصوصاً ختم نبوت کی تحریک میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ حضرت کھڑے رہے۔ اور ایک عجیب بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اکثر کو معلوم نہیں ہوگی، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال حضرت، ان کی وفات حضرت کی گود میں ہوئی، آپ کو شاید معلوم نہ ہو۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آل رسول میں سے اور ہمارے اکابر کی نشانیوں میں سے، ان کے بڑے شاگردوں میں سے، مقربین میں سے آج ایک بڑی اہم شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے مکمل طور پر فیضیاب فرمائے، اللہ ہمیں ان سے مکمل استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت سے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آخر میں، اپنی تقریر کے آخر میں انشاءاللہ جو طلباء کی فراغت ہے اس سال، ان کو حضرت اپنی سند سے اجازت حدیث بھی مرحمت فرمائے۔ فجزاک اللہ احسن الجزا۔